سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں کر رہے ہیں پروگرام، گورنر کے پی کے ہاؤس میں کیوں نہیں؟ شرم تو نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا وہ ہوتا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز میری جو ہے نہ ہوں، لیکن ایکٹیویٹیز کی سب کو پتہ ہوتی ہے کہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، نائٹ کی کون سی ایکٹیویٹیز؟ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز۔ اچھا، ایکسٹرا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جب آپ ایک چھوٹے بندے کو بڑے ہوتے ہوئے بٹھا دیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ ہاؤس میں جا ہی نہیں دیکھیں، اگر سکتے؟ میں چاہوں تو وہ خیبر پختونخوا صوبے سے نہیں نکل سکتا۔ اگر آج میں اپنی صوبائی حکومتوں سے کہہ دوں اور مرکزی حکومت سے کہہ دوں، وہ اسلام آباد نہیں آ سکتا، وہ اٹک پل سے ادھر سے طرف نہیں آ سکتا، وہ سندھ نہیں جا سکتا، وہ پنجاب نہیں جا سکتا، کدھر جائے گا؟ جاتی ہیں وفاق کے مختلف شخصیات دھمکیاں دیتے ہیں کہ گورنر آج لگ جائے گا کے پی کے میں، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ کو بھی شاید اسی لیے لے کر آیا گیا ہے، یا پھر جس طرح حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی تو کسی اور کی ہے، اختیارات کسی اور کے پاس ہیں، نہ تو فیصل کریم کنڈی ہے، نہ علی امین گنڈا پور ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں کر رہے ہیں پروگرام، گورنر کے پی کے ہاؤس میں کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ پہلے اس کی رینویشن شروع تھی، اور کیونکہ سی ایم صاحب نے ایک کیبنٹ کی میٹنگ کے ذریعے ایک وہ کیا کہ ان کو وہ گورنر انیکسی چاہیے اس کے لیے، اور ہم گورنر کے دوسری انیکسی بنائیں گے۔ اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سی ایم انیکسی اور گورنر انیکسی دیکھیں تو بہت قریب ہیں، تو جو ان موصوف کی رات کی ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں کہوں گا، جس کی وجہ سے وہ ایک زمانے میں ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے اسلام آباد میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو شاید اس پہ جو ہے اس کو تھوڑا سا شرم تو نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا وہ ہوتا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ایکٹیویٹیز میری جو ہے نہ ہوں، لیکن ایکٹیویٹیز کی سب کو پتہ ہوتی ہے کہ بینگ چیف منسٹر تو وہ ڈے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، نائٹ کی کون سی ایکٹیویٹیز؟ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز۔ اچھا، ایکسٹرا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میں نے اشارہ دے دیا نا کہ ایک زمانے میں وہ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہا تھا، تو اس کی کلپ دیکھ لیں کیوں دوڑ رہا تھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، رائٹ۔ تو ابھی کیا کوئی سیٹلمنٹ کے لیے آپ نے ان کو آفر بھی کیا ہے؟ دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیانات آ رہے تھے تو کافی ٹیمپریچر ہائی تھا، تو ابھی آپ نے دعوت دی ہے کھانے کی، تو کیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے؟ دیکھیں، میں نے جب اوتھ لیا تھا تو میں نے ایک پریس ٹاک کی تھی، اور اس کے بعد بھی میں نے جب پریس میں بیانات دیے، میں نے ایک پازیٹیو بیانات دیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک چھوٹے بندے کو بڑے ہوتے ہوئے بٹھا دیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے آفر دی ہے، اور میں بھی آفر میری قائم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لڑائی میں گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کی لڑائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام سفر نہ کرے۔ سی ایم ہاؤس یا صوبے یا مرکز کی لڑائی میں ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام سفر نہ کرے، لیکن بیسیکلی ان کے پاس نہ روڈ میپ ہے، ان کی نہ اہلی ہے نہ لائقی ہے، اس کو چھپانے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ڈائلاگز مار رہے ہیں، فلمی ڈائلاگز مار رہے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے، کیونکہ سی اے میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ایکٹنگ بہت آتی ہے، تو وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی فیوچر میپ نہیں ہے صوبے کی، ان کے پاس جو ہے ان کے پاس کوئی صوبے کا فیوچر میپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں۔ مجھے بتائیں، ابھی پی ایس ڈی پی فائنل ہو چکے تقریباً، مجھے پہ کون سا میگا پروجیکٹ خیبر پختونخوا سے آیا کہ ہمیں دیں؟ بات یہ اس پہ نہیں ہوتا ڈائلاگس پہ کہ مجھے یہ دے دیں، لیکن سی ایم کو، خیبر پختونخوا کے سی ایم کو دھمکی دینی پڑتی ہے کہ ان کے کام کیے جائیں، ان کو فنڈز جاری کیے جائیں۔ وفاق تو این ایف سی کے ذریعے ان کو فنڈز بھی جاری نہیں کر رہا، اور جبکہ آپ آئے ہیں، آپ سے توقع تھی کہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ تو خیبر پختونخوا کے عوام کا ہی فائدہ ہوگا، تو اگر آپ میں نے پہلے بھی آفر کی اور میں بھی آفر کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو، جہاں پہ بات آئے گی میں کبھی بھی بیک فٹ پہ نہیں جاؤں گا، میں بالکل فرنٹ فٹ پہ ہوں گا۔ جو بھی ایشوز ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا، دیکھیں کیس میں جو ہے اگر آپ مرکز کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو دلیل اور دلائل دینے پڑتے ہیں، دلیل سے کیس جتنا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ جو ہے ڈی چوک پہ کھڑے ہو جائیں یا کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں کہ میرے یہ ہے۔ وفاق کیسے پیسے نہیں دے رہی ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت پریزیڈنٹ تھے پہلی دفعہ، انہوں نے 7واں این ایف سی ایوارڈ کے 2011 میں، اس میں صوبہ خیبر پختونخوا پہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ احسان تھا، ان کی مہربانی تھی کہ ہمیں 1% ایکسٹرا جو ہے وہ فنڈ مل رہا تھا ڈویزیبل پول سے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایوریج 60 سے 70 روپے مل رہا تھا۔ اس سال ہمیں 91 ارب روپے ملا ہے وار آن ٹیرر پہ، اور وہ 91 ارب کہاں پہ خرچ؟ 10 سال سے مل رہے ہیں ان کو۔ ہمارے صوبے کی پولیس کی تنخواہ سب سے کم ہے، ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی وہ ہتھیار نہیں ہے جو کہ ملٹنٹس کے پاس ہیں، گاڑیاں ان کی تباہ و حال کے شکار ہیں، اور پیسے پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہو گئے ہیں۔ رائٹ، لیکن جیسے آپ نے بات کی ہے کہ سی ایم صاحب کی کوئی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ کرتے ہیں، اس لیے شاید آپ کو انٹری نہیں دینا چاہتے، لیکن ایز اے گورنر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی شخصیت اس میں ڈیمیج ہوگی کہ بینگ اے گورنر آپ گورنر ہاؤس میں، کے پی کے ہاؤس میں جا ہی نہیں سکتے؟ اگر میں چاہوں تو وہ خیبر پختونخوا صوبے سے نہیں نکل سکتا۔ اگر آج میں اپنی صوبائی حکومتوں سے کہہ دوں اور مرکزی حکومت سے کہہ دوں
وہ اسلام آباد نہیں آ سکتا، وہ اٹک پل سے ادھر سے طرف نہیں آ سکتا، وہ سندھ نہیں جا سکتا، وہ پنجاب نہیں جا سکتا، کدھر جائے گا؟ لیکن ہم میں اتنا چھوٹا پن نہیں ہے جو اس میں چھوٹا پن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ اپنی جو ہے اسی چیزوں پہ چاہتا ہے کہ اس کے کوئی جو ہے نمبر بنے اپنے اس کے سامنے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کس کے سامنے نمبر بنانا وہ چاہتے ہیں؟ اپنے عمران خان صاحب کے سامنے نمبر بنانا چاہتا ہے۔ عمران خان صاحب سے جو بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے، سب سے بڑا جو ہے فراڈ اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے جتنے بھی قریبی دوست ہیں آج دیکھیں کن کو، کچھ لوگوں کو اس نے جس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا، صوبائی اسمبلی والوں کو ہروا دیا اور خود جا کے چیف منسٹر بن گئے۔ اب وہ جو ہے وہ مزے لے رہا ہے، اور عمران خان کے قریبی یا پی ٹی آئی کے جو نزدیکی لوگ تھے جو ماضی میں کابینہ کا حصہ تھے اور سنجیدہ لوگ تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ رائٹ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم کے پی کے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب حلقے کے عوام کے لیے جب 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ دھمکی دیتے ہیں، تب جا کے ان کی بات سنی جاتی ہے اور اس لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لیا جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کی سنی نہیں جا رہی ہے، ایک سیاست کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے بھی ان کے ساتھ، اس لیے ان کو وہاں پہ بجلی کی شارٹیج کا بھی سامنا ہے، مختلف مسائل ہیں اور فنڈز کا بھی سامنا ہے، گو کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دیکھیں اگر لوڈ شیڈنگ ہے، بالکل ہے، ہمارے صوبے میں ہے۔ میں خود چیف جسٹس پیسکو سے چند دن پہلے ملا تھا، اس کو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے صوبے میں ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے جس کو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھی مشکلات ہیں اور ہماری بھی مشکلات ہیں، آپ کی اور ہماری جو مشکلات ہیں ہم نے مل بیٹھ کر اس مشکلات کا حل نکالنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی مشکلات ختم نہ ہوں اور ہماری مشکلات ختم ہوں، لیکن ہماری مشکلات بھی ختم ہونی چاہیے۔ گرمیوں کا سیزن ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ دھمکیوں کے ذریعے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر سی ایم چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں کنٹرول سنبھال لوں گا، اگر اس کی خواہش ہے تو میں مرکز کو یہ ریکویسٹ کروں گا، سفارش کروں گا اپنے ایک پراپر فورم پہ، جو فورم ہوتا ہے ان کا، کہ جو بجلی کے جو 3 ڈسکوز ہیں، پیسکو، ٹیسکو اور ہزارہ کا جو ہے، وہ آپ دے دیں صوبائی حکومت کو، لیٹ دیم ہینڈل اٹ۔ وہ اس کا پروفٹ لاس جو ہے وہ سنبھالیں اور ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر دیں، اور جو مسائل نہیں ہوں گے پھر۔ لیکن ایسے نہیں ہو سکتا میں بیٹھ جاؤں گا، اگر آپ بیٹھ گئے اس کے لیے قانون ہے، پھر قانون ایکشن میں آئے گا، پھر آپ کی گرفتاریاں ہوں گی، پھر آپ بولیں گے میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، مجھے گرفتار کرتے ہیں، مجھے سیاسی شہید بنانا۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بن جاتے ہیں، تو میں سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے دوں گا۔ لیکن اس کے لیے تو دھمکیاں دی جاتی ہیں، وفاق کے مختلف شخصیات دھمکیاں دیتے ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا کے پی کے میں، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ کو بھی شاید اسی لیے لے کر آیا گیا ہے۔ نہیں، مجھے اس لیے نہیں لے کے آیا گیا کہ میں کوئی گورنر راج لگاؤں گا، یہ کیونکہ جب ہماری حکومتیں آئی تھیں تو اس میں 2 چیزیں کو فیصلہ ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کے پی اور پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی ہوگا، سندھ اور بلوچستان کا پی ایم ایل این کا ہوگا، تو پیپلز پارٹی نے گورنر لگانا تھا۔ لیکن ان کے دماغ میں گورنر ہاؤس اور فیصل کنڈی اتنا سوار ہے کہ اس کو رات کو نیند میں بھی گورنر ہاؤس اور گورنر راج نظر آتا ہے اور فیصل کنڈی نظر آتا ہے۔ اس بیماری کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے۔ رائٹ، تو کہ یہ لڑائی علی امین گنڈا پور کی ہے اور فیصل کریم کنڈی کی ہے، یا وفاق اور صوبے کی ہے، یا پارٹیز کے درمیان ہے، یا پھر جس طرح حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی تو کسی اور کی ہے، اختیارات کسی اور کے پاس ہیں، نہ تو فیصل کریم کنڈی ہے، نہ علی امین گنڈا پور ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا چھوٹا سا جی کسی کی لڑائی یہ نہیں ہے۔ صوبائی حکومت بتائے، اپنے پراپر فورم پہ آئے کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، مرکز اس کو حل کرے گی۔ لیکن اگر آپ نالائق ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں، تو اس میں وفاق کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے کون سے پیپرز تیار کیے ہیں؟ ماضی میں سیلاب آیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹر تھے، حکومت تھی 16 مہینے اتحادی پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی، اور یو این کے سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے وزٹ کیے، بہت سی جو ہے ڈگنیٹیز یہاں پر آئے وزٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کیس بنا کے دیں، ہمیں پریزنٹیشن دیں تاکہ آپ کے صوبوں میں، آپ کے ملک میں ہم کام کر سکیں۔ سب سے زیادہ تیاری سندھ حکومت کی تھی، اور آج 21 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں، باقی صوبوں میں کیوں نہیں بن رہے ہیں؟